عمومی طور پر بعض کام جو اوروں کے لیے ناجائز ہیں، صف مکمل کرنے کے لیے وہ ناجائز بھی کوئی کر لے تو اس کو بھی شریعت مقام عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ اس نے صف کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ فتاویٰ تاتار خانیہ، در مختار، ان میں صرف اس قدم کی وضاحت کے لیے، ان کان فی الصف الثانی، اگر بندہ ہو دوسری صف میں، نماز کی نیت کر چکا ہو، فرا فرجتن فی الاول، اور اگلی صف جو اس سے ہے اس میں خالی جگہ دیکھ لے حالت نماز میں، فمشا الیہا، اسے پر کرنے کے لیے یہ آگے چل پڑا اور اس خالی جگہ کو جا کے اس نے بھر دیا، لم تفسد صلاتہ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، حالانکہ کتنے بالش چل کے گیا ہے، صف سے آگے چلتا چلتا اگلی صف تک جا پہنچا ہے، جس نماز میں تھوڑی سی انگلی بھی نہیں ہلانی، اس نماز کے اندر وہ اتنی حرکت کر کے، یہ شرط ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہی رہا ہے اور جانا بھی اس نے سیدھا ہی ہے، سیدھا جا کے آگے جو جگہ خالی تھی صف میں اس نے اس جگہ کو مکمل کر دیا ہے، تو یہاں فمشا الیہا لم تفسد صلاتہ، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُرَاصَّةِ، کیونکہ اسے حکم تھا شریعت کا کہ صف کا خلل دور کرنا ہے، یہ سرکار کی ڈیوٹی پہ آگے گیا ہے، ویسے چلتا تو یہ عمل کثیر تھا تو یہ اس کے لیے ناجائز ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی، مگر اب نماز نہیں ٹوٹی، اتنا بڑا کام کر لینے سے بھی کہ وہ چل کے اگلی صف میں جا پہنچا ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ اس نے وہ کام کیا جو شریعت میں بڑا ضروری ہے۔ اب وہ سوچیں مفتیان اکرام کہ جو ڈسٹینس دے رہے ہیں، کیا کہ یہ ڈسٹینس بھرنا تو حالت نماز میں بھی فاسد نہیں کرتا اس نماز کو کہ ضروری کام جا رہا ہے، تو ڈسٹینس دینا، قانونی طور پر ان کو اجازت دے دینا، یہ پھر کس قدر بڑا بھاری کام ہوگا شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کے لحاظ سے۔ اور یہاں پر دلیل دی لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُرَاصَّةِ، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے۔ قال علیہ السلام تراسو فی الصفوف، یہ ساتھ دلیل کے طور پر وہی حدیث ذکر کی یہاں پر در مختار کے اندر، وَلَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ، اب درمیان میں چونکہ یہ کھڑا ہے دوسری صف میں، پہلی صف میں جگہ خالی تھی، شریعت نے اتنی اجازت دے دی کہ یہ اگر سیدھا چل کے وہاں جا کے کھڑا ہو جائے حالت نماز میں ہی، اور چلنے سے مراد یہ کہ پاؤں زمین سے نہ اٹھائے، اس طرح رگڑتے رگڑتے چلا جائے، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی تیسری صف سے چل کے آتا ہے، دو صفیں اب کراس کرے گا، تو اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ وہ عمل کثیر بن جائے گا۔ تو اب دوسری صف میں جو اجازت ملی ہے عین نماز میں، اس سے یہ فقہاء نے واضح کیا کہ صفوں کے درمیان والے خلل کو پورا کرنا یہ نماز کے اندر کتنا ضروری ہے، یہ نماز سے باہر کے معاملات نہیں، نماز کے اندر کے معاملات میں ہے، اور اس کو شریعت نے اجازت دی اور کہا یہ مأمور ہے یہ کام کرنے پر، شریعت کی ڈیوٹی پر ہے۔ شریعت نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تراسو فی الصفوف، تو یہ اس کے پیش نظر اگرچہ اتنا چل کے چلا گیا ہے دوسری صف سے پہلی صف میں، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے تمام صلاۃ سے ہے، اقامت صلاۃ سے ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ ایسے ہی فتاویٰ تاتار خانیہ جو ہے اس کے اندر جلد نمبر 1 میں، وَهَكَذَا قَالُوا فِي رَجُلٍ كَانَ فِي الصَّفِّ الثَّانِي فَرَآ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَمَشَا إِلَيْهَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، پہلی صف میں خالی جگہ تھی، یہ کھڑا تھا دوسری صف میں، تکبیر تحریمہ ہو چکی تھی، اب تکبیر تحریمہ سے پہلے کتنا لازم ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد بھی ہے کہ یہ آگے بڑھے، آگے چلے، اور تکبیر تحریمہ سے
پہلے اگر امام کی ڈیوٹی یہ لگا دی جائے موجودہ ان نکات کے لحاظ سے کہ وہ جگہ خالی کرائے درمیان میں سے نمازیوں میں سے، تو یہ کتنا الٹ حکم ہوگا کہ جس کام کی اجازت حالت نماز میں بھی نہیں خالی جگہ رکھنے کی، حالت نماز میں بھی ہے کہ پہلی صف والا کوشش کر کے پہنچ جائے اور جگہ کو پورا کرے، یہ نماز کے علاوہ نماز سے پہلے وہ ایک خلل نہیں سینکڑوں خلل درمیان میں رکھ کر بغیر اس میرٹ کے کہ جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہو یہاں وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس پر لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ 14 صدیوں میں جو کام نہیں ہوا دین میں کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات جب طے شدہ ہے پہلے تو اس میں آگے کسی کے لیے اجتہاد کا دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے آج کسی طرح کا کوئی اجتہاد کریں۔